عورت اور مرد کا ایک ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ آسان الفاظ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. اگر نماز پڑھنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، کس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں، کب نماز ٹوٹ جاتی ہے، کب نماز نہیں ہو سکتی، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، مکمل آسان انداز سے پوری تفصیل سے بتاؤں گا. توجہ کے ساتھ سمجھ لیجیے گا. سب سے پہلے یہ بات یاد رکھ رہے ہیں کہ دو طرح سے ہو سکتا ہے نماز پڑھنا. یا تو مرد اور عورت ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہوں گے اور اپنی اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہوں گے. جیسے مثال لے لیں، مرد اور عورت ہیں تو وہ اپنے گھر میں، اپنے روم میں، اپنے کمرے میں موجود ہیں، انہوں نے نماز ادا کرنی ہے. اب دونوں نے اپنے مصلے بچھا لے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یا بڑا مصلہ ہے اور دونوں ساتھ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے. لیکن عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہے، مرد اپنی پڑھ رہا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جماعت کے ساتھ اقتداء میں نماز نہیں پڑھ رہے. ٹھیک ہے، تو اس میں حکم یہ ہوگا کہ عورت اگر مثال کے طور پر مرد مصلہ بچھا کے اس طرح کھڑا ہے، عورت اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے، یہ سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، یا روم میں دوسری جگہ اس جگہ یا پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، اس طرح نماز ادا کرتی ہے. مرد اپنی علیحدہ پڑھ رہا ہے، عورت اپنی علیحدہ پڑھ رہی ہے، لیکن اس کے پاس کھڑی ہے، ساتھ کھڑی ہے، آگے کھڑی ہے، رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہے، لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہے، پیچھے کھڑی ہے. تو دونوں کی نماز ہو جائے گی. عورت کی بھی نماز ہو جائے گی، مرد کی بھی نماز ہو جائے گی، کسی کی بھی نماز نہیں ٹوٹے گی. اس میں ایک بات یہ ہے کہ میاں بیوی اس طرح اگر نماز ادا کر رہے ہیں تو ادا کرنے کی صورت میں اگر وہ اس کے ساتھ بھی بالکل کھڑی ہو جاتی ہے، رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ اگر ساتھ بھی کھڑی ہوتی ہے تو تب بھی نماز تو ہو جاتی ہے، میں نے بتا دیا. لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ تنہا اور اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں، اپنی اپنی یعنی اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ رہے. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ مرد اور عورت اگر کھڑے ہو کر تنہا بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو درمیان میں فاصلہ رکھ لیں، کم از کم اتنا فاصلہ کہ جس میں ایک بندہ کھڑا ہو سکتا ہو، ایک عورت یا مرد کھڑی ہو سکتی ہے، اتنا فاصلہ درمیان میں رکھ کر عورت اس طرح رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہو اور اس طرح نماز پڑھ سکتی ہے. لیکن اگر سامنے موجود ہے، ادھر موجود ہے، ادھر موجود ہے، پیچھے موجود ہے، تو نماز ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا تو درمیان میں کوئی چیز اس طرح کی پڑی ہو جو آڑ بن جائے، یا پھر اتنا فاصلہ درمیان میں رکھ لیں کہ ایک مرد کے یا عورت کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور اتنا فاصلہ رکھ کے عورت اس طرح نماز پڑھ رہی ہے، تو پھر یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر بالکل ساتھ بھی کھڑی ہو کر عورت نماز پڑھ لیتی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. زیادہ سے زیادہ آپ اس کو ناپسندیدہ تھوڑا کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہے تو لہٰذا تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے اس طرح نماز پڑھ لیں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر جماعت کروانی ہے اور جماعت کے ساتھ مرد اور عورت نماز پڑھ رہے ہیں، مثال کے طور پر مرد جماعت کروا رہا ہے، عورت اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، اس کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہے، تو اب ایسی صورت میں عورت مرد کے برابر میں نہیں کھڑی ہوگی. ٹھیک ہے، اب برابر میں کھڑی ہوگی تو پھر نماز درست نہیں ہوگی. چاہے رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہو، چاہے لیفٹ سائڈ پہ کھڑی ہو، تو اقتداء درست نہیں ہوگی، نماز بھی درست نہیں ہوگی، اور آگے بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، لازمی بات ہے، اور آگے کھڑی ہوگی بھی نہیں. لیکن ایک مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر اس نے کھڑے ہونا ہے تو وہ مرد سے اس کے پاؤں سے پیچھے پاؤں رکھ کے کھڑی ہو سکتی ہے. جیسے مردوں کی بھی عام یہ ہوتا ہے کہ دو مردوں نے اگر جماعت کروانی ہے تو وہ اگر اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مرد ایسے کھڑا ہے تو جو دوسرا ساتھ اس کے مقتدی ایک ہی موجود ہے تو وہ اس سے پاؤں، جہاں پر مرد کے پاؤں موجود ہے تو تھوڑے اس سے پاؤں پیچھے کر کے کھڑا ہو جائے، اس طرح پڑھ سکتے ہیں. تو عورت بھی اگر اس طرح کھڑی ہو تو اس طرح کھڑی ہو سکتی ہے کہ مرد جماعت کروا رہا ہے، بیوی جماعت کے ساتھ اس کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہے، تو اگر وہ اس طرح کھڑی ہوتی ہے کہ مرد کے پاؤں جہاں پر موجود ہے عورت اپنے پاؤں اس سے پیچھے رکھ لیتی ہے اور اس طرح وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہے، تو اس طرح نماز درست ہو جائے گی، جماعت بھی درست ہو جائے گی، دونوں کی نماز بالکل ٹھیک ہوگی. ایک بات، دو باتیں بھر کے ہوگی. تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر ایک بات جو کہی جاتی ہے، وہ جو مین بات اس میں تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مرد عورت کی وجہ سے 3 مردوں کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو وہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ وہ علیحدہ مسئلہ ہوتا ہے. وہ اس وقت مسئلہ ہوتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں اور عورت صف میں کھڑی ہے. عورت صف میں کھڑی ہے تو اس عورت کے رائٹ سائڈ پہ اسی صف میں اگر کوئی اور مرد کھڑا ہو جائے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، وہ نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. اسی عورت کے لیفٹ سائڈ پہ اگر کوئی مرد کھڑا ہوتا ہے تو اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی عورت کی نماز نہیں ٹوٹے گی، مرد کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح اس صف میں، جس صف میں عورت موجود ہے تو اس سے پیچھے والی صف میں جو مرد بالکل اس کی صحت میں، سیدھ میں بالکل اس کے عین پیچھے کھڑا ہوگا، اس کی بھی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ کب مسئلہ ہے؟ یہ جماعت کا مسئلہ ہے. عورت جب نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہی ہو، صف میں کھڑی ہو، اور اسی صف میں اس کے برابر میں کوئی مرد کھڑا ہو جاتا ہے، رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو دونوں کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسی طرح پیچھے اگر کوئی مرد کھڑا ہو جاتا ہے تو بالکل جو عین اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، ان تینوں مردوں کی اس عورت کی وجہ سے نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس طرح نہیں پڑھنی نماز. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کافی ساری شرائط موجود ہیں.
یہ صرف مطلقاً ہی نہیں ہے، اس میں بہت ساری شرائط اور بہت ساری پیچیدگیاں موجود ہے کہ اگر اس طرح صف میں نماز ادا کرتی ہے عورت اور رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ یا پیچھے مرد کھڑا ہے تو ان کی نماز کن کن صورتوں میں ٹوٹے گی۔ بہت ساری اس میں شرطیں موجود ہیں، ان کی جماعت ایک ہو، نیت ایک ہو، امام کی اقتداء ایک ہو، ان کی تکبیر تحریمہ ایک ہو، اور پھر مرد نے عورت کو کھڑا ہونے سے منع بھی کیا ہو، تو پھر مثال کے طور پر مطلب کہ اگر منع نہ کیا ہو، اگر منع کیا ہوگا تو پھر تو نہیں ٹوٹے گی۔ مثال کے طور پر مرد کھڑا تھا اور اس نے عورت کو منع کیا کہ آپ ادھر برابر میں آ کے کھڑی نہ ہونا، آپ کسی دوسری جگہ پہ نماز ادا کر لینا، لیکن اس کے باوجود عورت آگے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی، تو اب مرد کی نماز ہو جائے گی، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی کیونکہ اس نے عورت کو منع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس میں کافی ساری ڈیٹیل اور کافی ساری شرطیں موجود ہے، لیکن چونکہ یہ بہت عام مسئلہ نہیں پایا جاتا تو اس لیے اس کو مختصر میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح 3 مردوں کی نماز ٹوٹ جائے گی، تو اس طرح صف میں کھڑی ہو کے عورت نماز ادا نہ کرے، مردوں والی صف میں کھڑی نہ ہو۔ اگر کہیں پر اس طرح ادا کرنی بھی ہو یا کوئی نوبت آ جاتی ہے اس طرح ادا کرنے کی یا ایسا معاملہ ہو، تو عورتوں والی جگہ جو ہے وہاں پر نماز ادا کی جائے۔ جیسے حج کرنے جاتے ہیں تو مسجد حرام میں یا پھر مسجد نبوی میں جو عورتوں کے لیے خاص جگہ نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے تو عورتیں وہاں پر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی جگہ پر ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ مرد جماعت کروا رہے ہیں تو عورت بالکل پیچھے، سب سے پیچھے، مردوں کی صف سے بالکل پیچھے صف میں کھڑے ہو کر اس طرح نماز ادا کر لیتی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی اس طرح جماعت کے ساتھ، یعنی مردوں والی صف میں کھڑی نہیں ہونا، بالکل صف اینڈ میں، آخری صف میں کھڑی ہوں۔ زیادہ عورتیں ہوں تو وہ ایک علیحدہ صف بنا لیں، ایک عورت ہے تو وہ سب سے اینڈ پہ پیچھے کھڑی ہو جائے، اس طرح کھڑی ہو کے نماز پڑھ سکتی ہیں۔ یا بالفرض ایک جماعت کروانے والا ہے، ایک اور مرد ہے، بچے ہیں اور عورت ہے، تو پھر مرد آگے کھڑا ہوگا جس نے جماعت کروانی ہے، اور جو دوسرے مرد یا بچے ہیں وہ اس سے پیچھے والی صف میں کھڑے ہوں گے، سب بنائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، اور عورت موجود ہے تو عورت ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، عورت بالکل پیچھے، تیسری صف، ایک امام والی ہو گئی، اس سے پیچھے والی ایک صف ہو گئی، اس سے پیچھے جو تیسری جگہ ہے وہاں پر عورت کھڑی ہوگی اور نماز ادا کرے گی اقتداء میں جماعت کے ساتھ، اس طرح وہ ادا کر سکتی ہے۔ تو مین باتیں اس میں 2 تھیں۔ اصل مسئلہ میاں بیوی گھر میں ایک جگہ پر نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا کلیئر کر کے میں نے تھوڑا سا پہلے بھی بتا دیا، اور تھوڑا سن لیں کہ وہ کمرے میں، روم میں عورت وہاں پہ نماز پڑھ رہی ہے، مرد اس پہ پڑھ رہا ہے، ایک ہی کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، نماز بالکل دونوں کی درست ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اپنی اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں پھر تو حرج ہی کوئی نہیں، عورت آگے کھڑی ہو تب بھی، ادھر کھڑی ہے تب بھی، ادھر کھڑی ہے، پیچھے کھڑی ہے، ساتھ کھڑی ہے، ادھر کھڑی ہے، اپنی اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں علیحدہ علیحدہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں کی نماز ہو جائے گی۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا میں نے بتا دیا کہ عورت بالکل ساتھ کھڑی نہ ہو، تھوڑا سا پیچھے ہو کر کھڑی ہو، لیکن وہ مرد کے پیچھے اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے۔ امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور باقی بھی پاکی ناپاکی کے مسائل ہوں، نماز کے مسائل، ان پر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کے میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ ڈیلی اپلوڈ ہوتی رہتی ہے۔ جو ویڈیوز دیکھتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ان کو کافی آسان انداز سے مسائل سیکھنے کو ملتے ہوں گے۔ پھر بھی اگر اس میں سے اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو، کوئی سوال رہ گیا ہو تو وہ سوال اپنا کر سکتے ہیں کمنٹ میں، انشاءاللہ اس کا بھی رپلائی دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ جو بھی دینی مسائل پر ویڈیو اپلوڈ اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جایا کرے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔